السلام. آپ سب بھی ایک دوسرے کو کہیے گا خداوند آپ کو برکت دے. ہم سب بھی تالیاں بجا کر خداوند یسوع کو ویلکم کرتے ہیں, اس کے پاک روح کو ویلکم کرتے ہیں, اس کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیونکہ وہی ویلکم کے لائق خدا ہے. جب آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں وہ بھی آپ کو ویلکم کرتا ہے. تو میرے عزیزو, ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ایک اور دن آپ کی زندگی میں بڑھایا ہے. آپ جب بھی صبح کو اٹھتے ہیں تو یہ ایک معجزہ ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ آج کا دن نہیں دیکھ پائے, وہ کل کا دن ہی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. تو میرے عزیزو, جب خدا آپ کو ایک نیا دن دیتا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس دن کی اہمیت کو سمجھیں, اس کو ضائع نہیں کریں بلکہ اس کو خدا کے ساتھ گزاریں. جب آپ کا ہر وقت خدا کے ساتھ گزرے گا, یہ نہیں کہ آپ صرف چرچ کے اندر ہی, آپ کہیں بھی ہو خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جاب پر ہیں وہاں بھی آپ کے ساتھ خدا رہتا ہے. خدا کو ہر جگہ اپنے ساتھ پائیں. کوئی ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا, لیکن خدا آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے. تو جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. وہ آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا, آپ کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ آیا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ اسے انوائٹ کریں گے, جب آپ اسے دعوت دیں گے. خدا میں نہیں, تو سب کچھ کر سکتا ہے. آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود کوشش کر رہے ہیں اور اس سے وہ تھک گئے ہیں, ہمت ہارتے جا رہے ہیں, ناامید ہوتے جا رہے ہیں, مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ اور میں خدا کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. یسوع مسیح نے یوحنا کی جیل میں کیا فرمایا ہے کہ تم مجھ سے جدا رہ کر کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہر کام میں, ہر بات میں آپ خدا کو ساتھ لے کر چلیں. کوئی بھی آپ کام شروع کرنے سے پہلے خدا کو دعوت دیں. کچھ ٹائم خدا کو دیں تاکہ وہ آپ کی بہتر رہنمائی کر سکے. جب بہت سارے فیصلے غلط کر لیتے ہیں, بعد میں کئی سال میں پھر کو پچھتانا پڑتا ہے. اگر آپ خدا سے پوچھ کر چلیں گے تو خدا آپ کو وہی کچھ دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے. اپنے آپ کو پیچھے رکھیں, خدا کو آگے رکھیں. اپنی مرضی نہ پوری کریں, خدا کی مرضی کو پورا کریں. پھر آپ کو کوئی بھی دکھی نہیں بنا سکتا. جب ہم ہر بات میں اپنی مرضی پوری کریں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے, کیونکہ ہماری مرضی جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے, لیکن خدا کی مرضی کبھی غلط نہیں ہوگی. آمین. کیونکہ وہ آپ کا باپ ہے اور وہ جو کچھ سوچے گا آپ کی بھلائی کے لیے, بہتری کے لیے سوچتا ہے. کبھی تھوڑا سا بیٹھ کر اکیلے جو ہے تنہائی میں سب کچھ بند کر کے اس کے پاس بیٹھے اور اپنے مسائل اس کے ساتھ ڈسکس کریں, اپنے بوجھ اس کو دینے کی کوشش کریں کہ خدا اب میں اس لائق نہیں کہ میں اس بوجھ اٹھا سکوں. کیونکہ جب آپ جتنا دباؤ میں رہیں گے اتنا آپ اپنا خوش رہیں گے اور بیماریوں کا شکار بڑھتے ہو جائیں گے. آج کتنے لوگ جو ہیں وہ بیماری میں اس لیے مبتلا ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اب تھک چکے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں, تو پھر خدا آپ کی تھکاوٹ کو دور کر سکتا ہے. وہ تھکے ہوئوں کو زور دیتا ہے, وہ ناتوانوں کو قوت دیتا ہے, وہ کمزوروں کو اپنا زور دیتا ہے. اس لیے ہار ماننا ضروری ہے. خود کو چھوٹا کریں, خدا کو بڑا کریں. ہر کام میں اس کی مدد کو مانگے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں گے. آمین. اگر آپ خوش نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آج کا یہ گیت ہے, کیونکہ گیت خدا کا کلام ہے, ان کے الفاظوں پر غور کریں جو ہم نے گیت گایا ہے, گھر گھر میں انجیل سنائیں گے. میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں. صرف گائیں نہیں, گانے کی حد تک نہ رکھیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں. جب تک آپ کسی چیز کو عملی طور پر نہیں لیں گے تو وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. خدا کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو آپ کو عمل کا قدم اٹھانا پڑے گا. بغیر عمل کے آپ کئی سال ضائع کر چکے ہیں اور مزید کر دیں گے. جو کچھ سنتے ہیں اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں, خدا آپ کی مدد کرے گا. آمین. جس سے شیطان آپ کی مدد کرتا ہے نا برے کاموں میں, اس طرح خدا بھی آپ کی مدد کرتا ہے. آمین. سو کیا لکھا, گھر گھر میں انجیل سنائیں گے. یہ کتنا خوبصورت میسیج ہے
जिस भी भाई ने ये गीत लिखा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वो आ चुका था, इसलिए वो चाहता था कि मैं उसका प्रचार दूसरों तक करूं। जब तक वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, आप कभी भी उसका प्रचार नहीं कर सकते। जब वो आएगा तो फिर आप दुनिया से आपका कनेक्शन कम हो जाएगा और खुदा के साथ ज़्यादा होगा। फिर आप कहीं भी जाएंगे, आप उसका प्रचार करेंगे। इसलिए उसने गीत लिख दिया कि जब तक ये दुनिया रहेगी ये गीत चलता रहेगा। आमीन। तो ये इसका जो है, मैं देख रहा था पास्टर मनफर साहब को, उन्होंने इस गीत के बेस पर अपना चैनल शुरू किया था कि घर घर में अंजील फैलाएंगे। आमीन। तो क्या घर घर में गई नहीं? डिशों के जरिए उन्होंने पहुंचाया, और आज हर घर में चैनल चल रहे हैं। तो इसलिए आप भी इस काम को कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हो सकता है टीवी ना हो, डिश ना हो, आप उन तक खुदा को पहुंचा सकते हैं। आप किसी के पास भी जाएंगे दुआ करने के लिए, वो आपको रोकेगा नहीं। आप उन्हें कह सकते हैं मुझे 2 मिनट दे सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ यीशु की बातें करना चाहता हूँ। यीशु की बातें आप जब करेंगे तो आप ऊपर को आएंगे। आमीन। आप दुनिया की बातें करते हैं, आप नीचे जा रहे हैं, दबाव का शिकार होंगे, क्योंकि खुदा की बातें करने से आप रिहाई पाते हैं। खुदा की बातें करने से आप फतहमंद होते हैं। इसलिए घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। कितने वर्ड प्यारे हैं, प्यारे यीशु का, यानी उससे बढ़कर कोई आपको प्यार नहीं कर सकता। वो यीशु को प्यार को घर घर में लेकर जाना चाहता है, डोर टू डोर जाना चाहता है। और यीशु मसीह ने भी ऐसे इवेंजलिज्म का काम किया था। वो गांव में जाते थे, वो देहातों में जाते थे, वो शहरों में जाते थे। आज आपको भी जाना है। सिर्फ इस एरिया में ना रहें, कहीं बाहर निकल जाएं। घूम घुमा के हम उधर ही करते रहेंगे तो नहीं होगा। हो सकता है आपको कहीं और खुदा लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। आप खुदा से पूछें कि खुदा मैं कहाँ तेरा काम करूं। अब ये जरूरी नहीं कि आप एक पास्टर बन के काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक टाइटल दिया जाए फिर आप खुदा का काम कर सकते हैं। दुआ हर बंदे कर सकता है। खुदा ना आपका इतना तलक हो कि आप उसकी बातें लोगों तक पहुंचा सकें। जो कुछ आपकी जिंदगी में बीत रहा है वो आप लोगों से शेयर करें। इस शख्स की जिंदगी में खुदा ने काम किया है, इसलिए उसने ये गीत ही लिख दिया है कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना, भूले भटकों को राह पर लाएंगे। उसका मिशन देखें, वो यीशु वाला मिशन बन गया। आपका भी मिशन यीशु वाला बनना चाहिए। फिर ये सिर्फ आप महदूद नहीं रह सकते। खुदा में जब आएंगे तो आपकी खिदमत महदूद नहीं हो सकती। आपको जो भी आपको खिदमत मिले आप उसको करने की कोशिश करेंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे। ऐसा काम करेंगे, ऐसा तराना गावांगे जितना लोगों को फायदा होवे। इंज दी गल्लां नहीं करेंगे जिससे लोगों को नुकसान हो। आज बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है कि जिससे लोगों को जख्मी किया जाता है। आप अपनी बातों से किसको जख्मी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप किसी को चीज मारेंगे फिर उसका सार फटेगा। ये एडा जख्मी नहीं होंदा जिन्ना आप उहदे अंदर उहदे जख्म लाउंदे। ये तो फिर भी सीता जाना है, पट्टी करके जोड़ देता है, लेकिन अंदर जख्म लग जाता वो कितना देर तक चलता है। इसलिए आप उस खुदा को लेकर चलें जो दूसरों के जख्मों पर पट्टी बांधता है, जो मरहम पट्टी करता है। आपको भी उस मिशन में शामिल होना है। इसलिए वो कहता है भूले भटकों को राह पर लाएंगे, दिल बेदार लेकर। यानी आपको पैशन आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर बेदारी होनी चाहिए। अगर आप बेदार नहीं होंगे तो आप खुदा का काम नहीं कर सकते। ये बेदारी सिर्फ 1 घंटे की नहीं होनी चाहिए, ये बेदारी पूरा दिन 24 आवर आपके साथ होनी चाहिए। कि सब इतने एरिया में बेदार बाकी घर जाके फिर वही काम। नो, ये बेदारी हर जगह पर फैलनी चाहिए। आप अपने घर में भी जाएं, पड़ोसियों में जाएं, जॉब पर जाएं, वहां भी आप बेदार हैं। बेदारी का मतलब यह है कि आपके अंदर यीशु रहे। आप उसको हर जगह पर आप दूसरों को जाकर बताएं। रूह की तलवार लेकर उठे हैं, मूसी शैतान को मार भगाएंगे। आमीन। किसको मार भगाएंगे? आपका और मेरा सबका दुश्मन कौन है? इब्लीस। इंसान नहीं है।
آج لوگ انسانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. ہر روز میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں اور پھر میں اتنا تکلیف میں ہوتا ہوں کہ وہ لوگ بھی آج کل ایسا کرتے ہیں, اس طرح کی بری چیزیں فوراً وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں, لڑائیوں کی ویڈیو ڈال دیتے ہیں, وہ اتنا ایک دوسرے کو تشدد کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ایک دم ڈر جاتا ہوں, خدا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک انسان کو کتنا مارتا ہے. تو ہمیں مارنے والا نہیں کہا گیا, ہمیں بچانے والوں میں شامل ہونا. یہ وہ بات ہو رہی ہے. اور کس سے بچانا؟ شیطان سے بچانا. گھروں میں جائیں, لوگوں کے مسائل چل رہے ہیں, ان کے لیے دعا کریں جا کر. کسی دی برائی نہ سنو, اپنے ان کو میں اس چیز سے بڑا عاجز ہوں, لوگوں کی برائیاں نہ سنیں. انہوں نے کہا سوری, مجھے یہ بری بات ہے نہ بتاؤ. وہ اچھی بات کرتے ہیں. اگر کوئی مشکل میں اس کے لیے دعا کریں. آپ کے کان برائی سننے کے لیے نہیں دیے گئے. آپ کے کان چینج ہونے چاہیے, آپ کی آنکھیں بدلنی چاہیے, آپ کا منہ بدل جانا چاہیے. اس میں خدا کی باتیں ہونی چاہیے. آمین. اگر آپ نے کچھ فائدہ لینا ہے, خدا ہر وقت آپ کو فائدہ دے سکتا ہے جب آپ ایسی باتیں کریں گے. جب آپ بری باتیں کریں گے تو پھر شیطان کو فائدہ دے رہے ہیں. جھنڈے گاڑیں گے یسوع کے نام کے, ہوں گے مرکز مقدس کلام کے. اس کا پیغام سب کو سنائیں گے. آمین. سب کو سنائیں گے. آپ جب یسوع کا پیغام سنائیں گے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کو قبول نہ کرے. لیکن آپ جب خدا کے انداز کے ساتھ خدا کا کام کریں گے, خدا آپ کو ایک انداز بھی دیتا ہے. آپ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. جو تسی کڑوا مزاج لوگے پھر کوئی بھی تڑی گل نہیں سنے گا. یسوع مسیح نے کڑواہٹ کے ساتھ کلام نہیں پھیلایا تھا, محبت کے ساتھ. شاگردوں نے مار کھائی لیکن کلام انہوں نے محبت سے پھیلایا, اس لیے پھیلا تھا. اگر آپ آگے ضد کریں گے, لڑائی کریں گے, نفرت کریں گے, غصہ کریں گے, جھگڑا کریں گے, پھر خدا کا کام نہیں ہوگا بلکہ کسی اور کا ہوگا. آخری بات کہ ہر مرض کی دعا بنیں گے. آمین. مسیحیوں کو ہر مرض کی دعا بننا ہے, کیونکہ آپ کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کا علاج کرتا ہے, وہ آپ کا یسوع ہے. آمین. سارے بولے ہر مرض کی دعا ہم بنیں گے. کلوری کی ضیاء ہم بنیں گے. دکھی انسان کو غم سے چھڑائیں گے. آمین. کیسے لوگوں کو چھڑائیں گے؟ دکھی انسان. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس خوشخبری نہیں ہے, جن کے پاس امید نہیں ہے. وہ امید چھوڑ چکے ہیں, وہ دکھی ہیں. وہ کسی انسان سے دکھی ہیں یا کسی بھی طرح سے وہ دکھی ہیں. آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں اور صرف یسوع کی باتیں کریں کہ پہن خدا تیرے دکھ نو جانتا, پہن تو پریشان نہ ہو, تیرے بوجھ خدا اٹھا سکتا. انہوں دلاست ہو جا کے, تاکہ وہ جین دی امید پیدا ہوئے. مسیحیوں لوگوں نے جا کے جین دی امید پیدا کرنی ہے, نہ کہ وہ جڑی ہے وہ بھی کھو کے لے وہ. امید پیدا کریں, کیونکہ آپ جس کے ساتھ چلتے ہیں وہ امید دیتا ہے آپ کو. کوئی بھی بیماری ہو, آپ ہار نہیں مانیں گے. لوگ کی بیماریاں دے نام سن کے تے پھر کہندے بات جی ڈاکٹر صاحب نے کہتا ہے یہ نہیں ٹھیک ہونا. ڈاکٹر وڈا خدا وڈا؟ نہیں میں نے کہا ڈاکٹر وڈا من تو لگتا ہے جی. جی ڈاکٹر وڈا نہیں نا تو پھر وہ گلاں نہ کرو, وہ یسوع وڈا ہے, وہ تینوں شفا دے گا. بہت سارے لوگ ایسے سن کے تو لمے پے ہوئے نے, کہتے نہیں ہن ٹھیک نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتے؟ خدا کہاں چلا گیا؟ آمین. تسی 100 سال دے ہو گے پھر بھی خدا تینوں شفا دے گا. یہ نہیں کہ ہن تسی 50 سال دے ہو تہاڈا ہر شے ٹوٹ بھج گئی, تسی ہن بس خدا کتے چل. نو, خدا کہتا ہے میں تمہیں عمر بھر اچھی نعمتوں سے اسیر اور شدہ کروں گا. صرف 40-50 سال تک نہیں. آپ کبھی نہ کہا جی ہن بڈھے ہو گیا جی, ہن بس انجی ہونا جی. ایک تسی کہہ خدا نے نہیں کیا. کہتے کلام چ لکھیا تسی بڈھے ہو گئے تو پھر تسی بیمار ہو گے. تسی منیا تے انج ہوئے ہو. انہاں بریاں چیزاں نہ منو. ابلیس تانوں مناؤن ڈیا, اوے بھین تو بھراوا تو بڈھا ہو گیا, ہن تو انج ہی رہنا. اس کو نا بس کی کریے جی, ہن کتنے خدا چلا گیا؟ دسو, خدا دے وعدے مک گئے؟ وہ عمر بھر آپ کے ساتھ ہے. اس لیے منفی چیزوں کو قبول نہ کریں. ابلیس کو بتا دیں کہ میں کل ٹھیک ہونے جا رہا ہوں, میں ایسی حالت میں نہیں رہنے والا, کیونکہ میرا خدا زندہ ہے, وہ شافی ہے. خدا آپ کو اور مجھے اس کلام سے برکت دے. دعا مانگ.